اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کے موتی، پالز آف قرآن۔ آج اس میں ہم پارہ نمبر 12 وما من دابۃ اس کو کریں گے۔ پارہ نمبر 12 تزکیہ سیریز میں آج ہم جس موضوع پر اس کو کریں گے وہ ہے حیا۔ لفظ حیا آتے ہی ہمارے ذہن میں جو کانسیپٹ آتا ہے وہ ادھورا ہے، وہ پورا نہیں۔ اور خاص طور پہ اگر پرانی فلموں میں ہیروئن کا لجانا اور اچھلنا اور کودنا اور دوپٹے کو مروڑنا انگلی کے گرد گھما کر، یہ سب کچھ حیا کا ایک بڑا ہی محدود سا تصور ہے۔ موڈیسٹی، حیا، یہ کیا ہے، اس کو کیسے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کا کیا تعلق ہے اور انسانوں کے ساتھ حیا کا کیا تعلق ہے، یہ سب کچھ ہم اس میں دیکھیں گے۔ اور یہ پارہ پورے کا پورا انبیاء کرام کے قصوں سے بھرپور پارہ ہے۔ خاص طور پہ قصہ یوسف اس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے اور انسانی رشتوں کی پہچان کا پیغام بڑے خوبصورت انداز میں دیا۔ تو ایک ایک چیز پریکٹیکل ہے، جس طرح ہمارے ہاں کہتے تھے کسی دور میں، بڑا نصیحت آموز ڈرامہ ہے، گھریلو ڈرامہ ہے، ہاں اسٹوریکل ہے۔ تو دوسروں کی مثال سامنے رکھ کر بات سمجھیں تو بات زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ آج کے دور میں بچے کیا اور جوان کیا اور بوڑھے کیا، ہر ایک کو سورۃ یوسف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو روایات کے نام پر حق کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ان کے سامنے حق پیش کر بھی دیا جائے تو نہیں مانتے، یہ کہہ کر کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے اور وہ یہ نہیں کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، یعنی بزرگ روایات کے پابند ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو نوجوان اپنی خواہشات اور تمناؤں کی وجہ سے اتنے پریشان دیکھے گئے کہ بعض اوقات حیا کا دامن بھی پامال کرتے ہیں۔ تو پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ ہود کی آیت سے، آیت نمبر 6 سے، جس میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی تم میں سے ہر ایک وہ جو رزق کے لیے پریشان رہتا ہے، کھائیں گے کہاں سے، بچوں کے مستقبل کیا ہوں گے، تو کہا اس کو اللہ پہ ڈال دو۔ رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے معاملے میں دل چھوٹے ہونے لگتے ہیں۔ عموماً فکروں اور پریشانیوں کی بنیاد پیسہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم کیوں غم کرتے ہو، پرندوں سے سبق دیکھ لو، پرندوں سے سبق سیکھ لو۔ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو نہ صرف یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے بلکہ بچوں کے لیے بھی رزق لے کر آتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے یہ مثال دے کر آپ کو مجھے اپنے محاسبے کے لیے ایک نکتہ دیا، اور وہ کیا ہے، خود سے پوچھئے کیا میں رزق کی فکر تو نہیں کرتا؟ اور آج تو یہ معاملہ مردوں سے اوپر اٹھ کر عورتوں پہ آ گیا، یعنی رزق کے معاملے میں مردوں سے زیادہ عورتیں پریشان دیکھی گئیں۔ ذرا سی نفع میں کمی کیا ہوئی، سوچنے کے لگ گئے اب تو پیسے کم ہو گئے۔ تو سوال کیجئے خود سے، کیا میں اس بات کا احساس رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آزمائش کے لیے پیدا کیا؟ یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے، یہ کلاس روم نہیں ہے، وہاں تو استاد کا امتحان ہوتا ہے، یہ امتحان کا کمرہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ادھر محسوس کریں تو بہت ساری چیزیں سیکھنی اور سمجھنی آسان ہوتی ہیں۔ امتحان دینے کے لیے آنے والا ہر طالب علم، اگر واقعی وہ ایک سنجیدہ اسٹوڈنٹ ہے، پوری محنت کر کے آتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کرے، اور عموماً 3 گھنٹے ہوتے ہیں کلاس روم میں، کچھ سوالات دیے جاتے ہیں جس میں سے عموماً 5 کرنے ہوتے ہیں، اور پہلا سوال لازمی ہوتا ہے، باقی میں سے کچھ میں اختیار دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ تفصیل طلب ہوتے ہیں اور کچھ مختصر ہوتے ہیں۔ اب جب کوئی طالب علم اپنا پیپر مقرر وقت میں اور سارے سوالات کر دے تو وہ کامیاب ہے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اور میں اس دنیا کے بارے میں اپنے آپ کو
اس مثال پہ فٹ کریں تو ہم سب ایک ایگزامینیشن ہال میں، اللہ نے آپ کو مجھے ایک مہلت دی ہے۔ آدم علیہ السلام کے جنت کے امتحان کے بعد تھوڑی سی تعلیم دے کر دنیا میں بھیجا۔ آج ہمارے جینس میں وہ سارے علم کے خزانے موجود ہیں جو آدم علیہ السلام کو دیے گئے۔ دنیا کے بھی 3 ہی گھنٹے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ سوال ہمیں بھی 5 ہی فرض دیے گئے ارکان اسلام کی صورت میں، کچھ نفل اور کچھ سنتیں اور کچھ معاملات کے پرچے ہیں۔ تو ہم میں سے جو خط اس منظر کو سامنے رکھے گا اس کو جینے کا کرینہ آ جائے گا۔ کمرہ امتحان میں کوئی نہیں کہتا کہ یہاں تو انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے، تفریح کا انتظام ہی نہیں ہے۔ پھر سوچ بدلتی ہے، تو اصل میں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ جب آپ دنیا کو ایک ایگزامینیشن ہال سمجھیں گے تو یو ول بی سیریس، سینسٹیو، کیئرفل، بہت ہی زیادہ آپ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔ اور جو لوگ دنیا کو فن پلیکس، پارٹی پلیکس سمجھتے ہیں تو وہ تو صرف تفریح کے پیچھے گھومتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آیت 12 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کبھی لوگوں کی تنقید اور مخالفت کے ڈر سے حق کو نہیں چھپانا۔ آیت 13 سے 15 میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور قرآن پاک اللہ کے نبی کے دل پر نازل ہوا۔ اس لیے جب تک ہم اس کو اپنے دل پر نہیں لیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو محسوس کریں، اس کی سچائی کو دل پر لیں، اور پھر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرا دل بدل دے، یہ غفلتوں میں ڈوبا دل بدل جائے، مجھے اس دنیا میں آنے کا مقصد سجھا دے اور میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو کر سکوں۔ آیت 16 میں محاسبے کا ایک نقطہ ہے کہ میں دنیا کی کامیابی کے لیے جتنی بھی محنت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، کیا میں اتنی کوشش آخرت کو پانے کے لیے بھی کرتی ہوں؟ کیا میں صرف اس دنیا کے نقصانات سے، یہاں کے خساروں سے بچنا چاہتی ہوں، یا پھر آخرت کی بھی مجھے فکریں ہیں؟ جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے جاتے ہیں اتنا آپ کو یہ بات اور زیادہ اچھی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ یہ دنیا وقتی ہے، اللہ نے ادھر آپ کو مجھے امتحان کے لیے بھیجا۔ آپ دیکھیے ایک ظاہری دولت ہوتی ہے نا جو کسی کو بھی ملتی ہے، جتنا زیادہ آپ اس دولت کو پائیں گے لوگ بھی دیکھیں گے، لوگ کہیں گے ان کے پاس بہت پیسے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کے پاس 4 پیسے کم ہوں تو لوگ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے دنیا کی دولت ہوتی ہے نا، بڑھتی جاتی ہے تو آپ کے گھر کا رنگ بدلتا ہے، پردے بدلیں گے، صوفے آ جائیں گے کرسیوں کی جگہ، پلنگ کی جگہ بیڈ آئے گا، آپ کی گاڑی کا سائز بدلنے لگتا ہے۔ دنیا دار کی دولت بڑھتی ہے تو اس کا اظہار مادی چیزوں کے ہونے سے اور دکھلاوے کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جب دین کی دولت بڑھتی ہے، ایمان اور تقوی کی دولت بڑھنے لگتی ہے تو اندر کی دنیا سجنے لگتی ہے۔ دولت مند اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آرام دہ پہنتے ہیں، قیمتی پہنتے ہیں، ان کے کھانے عمدہ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کو مزید لگژریس کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک سچا دین آپ کے اندر آتا ہے تو پھر دیندار مطمئن ہونے لگتا ہے، پھر اس کو اپنا بھی سٹینڈرڈ اچھا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں فرض نمازیں سب پڑھتے ہیں، میں سنت بھی پڑھوں گا، یعنی دوسرے سے نمایاں ہونا ہے نا۔ دنیا دار اور طرح سے ہوتا ہے، تقوی والا اور ہوتا ہے، تو تقوی کرنسی ہے۔ تقوی ہے وہ جس کے بعد آپ اپنا نیکیوں کا لائف سٹائل بڑھانا چاہتے ہیں، پھر اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا پہن رہی ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اس کے اندر لباس تقوی آ جاتا ہے، وہ خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے، اور اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے اگر موٹے کپڑے بھی پہنتا ہے تو اس کو کوئی غم نہیں لگتا۔ پھر آیت 27 میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم ان کو کہتی ہے کہ آپ کے پاس دنیاوی چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ یعنی اگر آپ اللہ کے نمائندے ہیں تو پھر اتنی بڑی ہستی کی طرف سے آپ آئے ہیں تو آپ کا کچھ روب داب، کچھ ٹور ٹپا تو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا جواب کیا ہے کہ دیکھو میرے پاس دل کی ٹھنڈک ہے، میرے پاس دل کا سکون ہے، خوشی ہے۔
آج کی زبان میں کہہ دیں کہ ہمارے سر قرضوں میں نہیں ڈوبے ہوئے، ہمارے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ نہیں ہے، تو کیا پتہ چلا کہ دیندار کے اندر اس چیز کا اعتماد ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی بات سن کر اور مان کر مزے میں ہوں، میں نقصان میں نہیں ہوں۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ قوم نوح کی جب آپ کہانی دیکھتے ہیں تو ان کا نبی کے ساتھ تعلق اور نبی کے ساتھ معاملہ کرنا کیسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وقت سے پہلے ہی پتہ چل رہا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، تو مومن کی فراست ہے کہ اس کو پہلے سے دکھنے لگتا ہے کہ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے یہ ان کو اللہ کی پکڑ کا شکار کر دے گا۔ وہ پہلے سے لوگوں سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ دنیا میں جو ہی اللہ کی پکڑ کے اثرات شروع ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ ہی کی پناہ میں لے آتا ہے۔ آج بھی آپ کے میرے لیے یہی بات ہے۔ حضرت نوح کو اشارے مل گئے کہ عذاب آنے والا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے یہ سب اس کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، سیکنڈ ایڈم، کیونکہ پہلی دفعہ انسان آدم علیہ السلام کے ذریعے پیدا کیے گئے۔ اور کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں آپ دیکھیے کہ حضرت نوح کے سگے 3 بیٹے بھی تھے، حام، سام، یافس۔ کنعان نام کا ایک بیٹا کفر کی وجہ سے یا بری صحبت کی وجہ سے کفر میں چلا گیا اور اس کو پکارتے ہی رہ گئے۔ یہ قصہ سورۃ ہود میں آتا ہے۔ صحبت اتنا اثر کرتی ہے کہ بیٹا نبی کا ہی کیوں نہ ہو اس کے بھی بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اور حضرت نوح کی کشتی جو نسلوں کو بچا رہی تھی، تو قوم نوح کی بے حیائی کیا تھی کہ ان کے پاس دنیاوی دولت نہ ہونے پر ان کو طعنے دیتے، اپنے نبی کے ساتھ بد تہذیبی کی اور اپنے نبی کا مذاق اڑایا۔ اور وہ کشتی نوح کیا تھی جو نسلوں کو بچا رہی تھی۔ آج بھی ہمارے لیے ان آیتوں میں پیغام ہے کہ حضرت نوح بوڑھے تھے، کمزور تھے، لیکن دل میں اولاد کی محبت تھی۔ بیٹے کو جب دیکھا کہ ڈوب رہا ہے تو پکارا، یا بنی ارکب معنا، لیکن بیٹے کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی کمپنی، ان کی صحبت بدلنی ہے، ہر اس کلچر سے، ہر اس طور طریقے اور رسم و رواج سے نکالنا ہے جس کی وجہ سے بعد میں بگاڑ پیدا ہو۔ ایک ظاہری صحبت ہوتی ہے اور ایک ذہنی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ظاہری طور پہ تو ہو سکتا ہے بچہ اکیلا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ذہنی صحبت دینے والے اس کے لیے کئی ادارے، کئی گروہ، کئی گیجٹ موجود ہیں۔ گھروں میں ہاتھوں میں فونز اور لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز لیے ہوئے لوگ ہر اسلامی اور غیر اسلامی چیز کو اپنے ہاتھ میں پاتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کو اسلام دیجیے۔ آپ اگر بچوں کو اسلام دے دیں گے نا اور ان کے اندر ایمان کی گرمی آئے گی نا، تو جو ان کے پاس بیٹھے گا وہ پگھلے گا، پھر دوسروں پہ ان کا اثر آئے گا، نہ کہ دوسروں کا ان پر آئے گا۔ ان کے ساتھ کھائیں پئیں، آپ اپنے بچوں سے محبت کیجیے۔ آپ جتنا زیادہ اپنے بچوں کو وقت دیں گے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، ان کے لیے اچھے طریقے سے کمیونیکیشن رکھیں گے، تو اتنا ہی زیادہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ بہرحال حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا، اللہ کی طرف بلانے والے کا بیٹا ڈوب گیا، اللہ کے نمائندے کا بیٹا ڈوب گیا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ پر کسی کا زور نہیں ہے، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو کبھی آگے نہیں کرے گا۔ تو اگر آج ہم نے اپنے بچوں پہ نظر نہ رکھی، ان کی تربیت نہ کی، تو اللہ نہ کرے کہ ہماری نسلیں بھی ڈوب جائیں۔ تو حیا میں سب سے پہلے تو درجہ اللہ کے ساتھ حیا کا ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ حیا کا حق ادا نہیں کرتا۔ پھر ماں باپ کے ساتھ حیا ہے، بات چیت کرنے میں بہتر بات کی جائے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کے خوبصورت طریقے سے بلانے کے باوجود آگے سے زبان چلا رہا ہے۔ سورۃ یوسف میں حضرت یعقوب کے بیٹوں کا اپنے باپ اور اپنی ماں کے معاملے میں یہ کھلا ہوا رویہ دیکھیں گے، یعنی جب اولادیں ماں باپ کی عزت نہ کریں، بدتمیزی اور بد تہذیبی سے بولے، تو یہ حیا نہ ہونے کی علامت ہے۔ اولادیں کب بے حیا ہوتی ہیں؟ جب ان کو ماں باپ کی عزت پیاری نہیں ہوتی، جب ان کو ان کے جذبات کی قدر نہیں رہتی، اور جب ہم نے ان کو کتاب سے نہ جوڑا تو وہ ہم سے بھی نہ جوڑے۔ ذرا سے ایک سوال کیجئے
کیا ہماری نسلیں بھی بے حیائی، گندگی اور فحاشی کے طوفان میں ڈوب نہ جائیں گی؟ اور کیا ہم بھی نوح کی طرح اپنی نسلوں کو بلاتے ہی رہ جائیں گے، لیکن وہ ہماری اسلام کی کشتی میں سوار نہ ہوں گے؟ آپ بتائیے کہ نوح علیہ السلام کو کیا خوشی ہوئی ہوگی ان 60 70 80 لوگوں کے بچنے کی، جب اپنا ہی بیٹا آگے چلا گیا۔ تو جب اللہ اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی طرح صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنی نسلوں کو دین کے معاملے میں بہتر رکھنے کی ضرورت ہے، اور آج اگر ہم ان کو 7 مسجدوں میں لے کر جائیں گے اور بچیوں کو تعلیمی اداروں میں لے کر جائیں گے تو کل انشاءاللہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ دین کا سفر کبھی تنہا شروع نہ کرے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو ساتھ رکھے، اور دونوں مل کر بچوں کو ساتھ رکھے۔ آج ہمیں اگر اپنی فکر ہے تو کل ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ اولادوں کے غم بندے کو کھا جاتے ہیں، اس لیے اپنی خوشیوں کے ساتھ اولادوں کے غموں کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اولاد کی ہدایت کا غم لگا لیں، پڑھے نہیں پڑھے، کاروبار چل رہا نہیں چل رہا، شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی، گھر ہیں کہ نہیں، چھوڑ دیجئے، بچہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہم عموماً اپنے بچوں کی ان غموں میں جیتے ہیں۔ تو چند سوال کرتے ہیں خود سے، کیا مجھے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر ہے؟ کیا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میرے بچے کئی گھنٹے غیر مسلموں کے ساتھ گزارتے ہیں، کبھی ذہنی طور پہ اور کبھی جسمانی طور پہ بھی؟ کیا میں نے اپنے بچوں کا ذہنی افق اتنا بلند کر دیا کہ غیر مسلموں میں جا کر بھی اسلام کی بات کریں؟ یہ بچپن سے کرنے کے کام ہیں، شروع سے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ بنیادوں میں جائے گی چیز۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو بے حیائی سے بچا لے۔ قوم نوح کا مسئلہ شرک تھا جو اللہ کے ساتھ بے حیا ہونے کا تھا۔ پھر آگے آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا تذکرہ۔ اب دیکھیں گے کہ ہر نبی کی کہانی ہمارے لیے کائن ہے، اور اس پارے کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ سارے نبیوں کی قوم کے جو گناہ تھے آج بد نصیبی سے امت مسلمہ میں آ چکے ہیں۔ وہ ایک گناہ کرتے تھے، پکڑا جاتی تھی۔ آج ہم اپنے پیارے نبی کی دعا کی وجہ سے ظاہری پکڑ سے تو بچے ہوئے ہیں، لیکن قلبی اور روحانی طور پہ ہم خود اس وقت اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ سارے انبیاء کرام کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کے بن جاؤ، اس کی عبادت کرو۔ قوم عاد بڑے مضبوط جسم والی قوم تھی، ان کو اپنی طاقت پہ بہت ناز تھا۔ ہم بڑی قوت ہیں، ہم سپر سول پاور ہیں، اور اس طرح سے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا وہ سب کچھ دنیا بنانے کے لیے لگانے لگے، اور جب قومیں بگڑ جاتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے قوم ہود، اور اسی طرح قوم صالح اور قوم لوط۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت 50، 61، 69 اور اسی طرح سے مختلف آیتوں میں پچھلی قوموں کا ذکر تھا۔ کسی قوم کو اپنے قد کاٹ پہ مان تھا تو کسی کو عمارتیں بنانے کا شوق تھا، کوئی یادگاریں قائم کرتا تھا، کوئی فخر کرتا تھا، اور اللہ کے ساتھ شرک اور نبی کی تکذیب تو سب میں کامن تھی۔ اللہ نے بھی پھر سب کو مختلف طریقے سے پکڑا، کسی کے اوپر ہوائیں چلائیں، کسی پہ سمندری طوفان آ گئے، کسی کو پٹک کے رکھ دیا۔ آئیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ نہ آ جائے جو ہمیں بھی ہلاک کر دے، کیونکہ اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے، اور کبھی سب کے نہیں لیکن کچھ کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن پکڑ سب کی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ایک دعا جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ یہ دعائیں بھی مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور ہمیں اپنے عذابوں سے ہلاک نہ کرنا، اور اگر کہیں عذاب کا ارادہ کرے تو ہمیں اس سے بچا لینا۔ خاص طور پہ جب آپ کفر اور شرک کے ماحول میں رہتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آنے کے بہت امکانات ہوتے ہیں۔ مت سوچیے کہ اللہ مسلمانوں کو نہیں پکڑتا، دوسروں کو پکڑتا ہے، اللہ کا قانون بے لاگ ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت صالح کی قوم کی بات ہوتی ہے تو وہ کون تھے؟ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ تھے۔ ایک دور کے نیک لوگ جب ان پر اللہ کی مدد آتی تھی، اگلے دور میں انہی کی نسلیں عذاب کا شکار ہو جاتی تھی۔
اس قوم نے ایک عجیب و غریب مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور بچا دے۔ اللہ نے سب کچھ بھی کر دیا، لیکن یہ اس کو نہیں لے سکے۔ کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، جدھر سے وہ گزرتی ان کے جانور بھاگ جاتے، کھیتوں میں جاتی تو کھیت چر جاتی۔ کیا پتہ چلا کہ کبھی کبھی ہم کچھ معجزے مانگ تو لیتے ہیں لیکن پھر ان کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ تو حضرت صالح نے جب سمجھایا کہ اللہ کی نشانی ہے اس کو تکلیف نہ دینا، قوم نے بد تہذیبی کی، بے حیائی کا مظاہرہ کیا تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگیں تو پھر اس کا حق بھی ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور لوط کا قصہ بیان کرتے ہیں آیت 69 میں۔ ہم جنس پرستی آج کے دور کا معروف کام ہے، کیسے نسلوں کو پلیوٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ان کو یہ سارا کچھ جو ملا، ان کے اوپر جو اللہ کی پکڑ آئی، آج آپ کے میرے لیے کائنہ ہے۔ بیچ میں حضرت ابراہیم کے ذریعے مہمان نوازی کے آداب سکھائے جاتے ہیں کہ جو ہو رکھ دو، پوچھا نہ کرو کیا کھاؤ گے کیا نہیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے حضرت نوح کا بیٹا سمندر میں ڈوبا، طوفان کا شکار ہوا، تو حضرت لوط کی بیوی عذاب کا شکار ہو گئی۔ پتہ چلا کہ باپ یا شوہر نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنے اندر کوالیفیکیشن نہیں ہوگی تو کام نہیں آئے گی۔ قوم لوط پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، بستی کو اٹھا کر چھاج کی طرح اوپر جا کر پلٹ دیا تو ان کی چھتیں زمین پر، زمین اوپر آ گئی۔ چیخوں کی آوازیں تھیں، کیسے گری کہ نیچے زمین میں دھس گئی۔ آج بھی ڈیڈ سی یعنی بحر مردار وہاں موجود ہے۔ اگر آپ شام سے مدینہ یا مدینہ سے شام جائیں تو بالکل مین روڈ پہ یہ جگہ ہے، گندے پانی کا جوہر۔ آج تک اس زمین میں کچھ نہیں اگایا۔ اللہ نے بستیوں کی بستیاں ہمارے سامنے مثالیں بنا کر رکھ دیں، تو معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کی کوشش کرنی۔ خاص طور پہ حیا کا ٹاپک ہے نا، تو قوم لوط کا فعل، لواطت کہتے ہیں اس کو۔ اس سے آج کی نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس سے نسب بھی خراب ہو رہا ہے اور نسل بھی خراب ہو رہی ہے۔ پھر آیت 84 سے قوم شعیب کا تذکرہ ہے۔ کاروباری لوگ تھے، مالی بگاڑ کا شکار تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، گواہی کا حق نہیں دیتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ستایا کرتے تھے، یعنی میٹیریلسٹک اپروچ تھی۔ حضرت شعیب کو کہتے کہ تم تو کوئی بڑے خاندان کے نہیں ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تمہاری برادری کا خوف نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے۔ یعنی نبیوں کے ساتھ اس طریقے سے منہ ماری کرتے لوگ کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی۔ ایک سے ایک نبی کی بات سنتے پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اور اصل میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایک ایک کر کے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ آپ جب قوموں کے قصے پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے۔ آج بھی اب دیکھیے مالی بگاڑ کی حد ہے ختم ہوئی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حیا کی یہ قسم ہوتی ہے کہ انسان صرف اپنے خاندان والوں کے سامنے تو گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن ذرا دور کسی ملک میں گئے تو بھول گئے وہاں کون ہے دیکھنے والا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء میں جو برائی آئی تھی وہ یہی تھی کہ پہلے لوگوں کو منع کرتے تھے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ جب لوگ نہ رکتے تو اگلے دن ان کے دیندار لوگ بھی خود وہی کام کرنے لگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم اولادوں کے نام پر گناہ تو نہیں کرتے؟ کیا ہم خاندان کے نام پر گناہوں کو اپنے لیے حلال تو نہیں کرتے؟ آج ہمیں بھی وہ بت توڑنے ہیں جو ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ اور حضرت شعیب کی قوم پر 2-3 مختلف عذاب آئے تھے، زلزلہ بھی آیا، فرشتے نے چیخ بھی ماری، ان کے کلیجے حلق میں آ گئے، اور آسمان سے ان پر بادل کے ذریعے آگ بھی برسی، ساری قوم جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر آیت 96 سے تقریباً سورت کے آخر تک حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ ان کی قوم بھی بڑی تھی اور نعمتیں بھی زیادہ ملی اور آزمائشیں بھی زیادہ تھی۔ آج حضرت موسیٰ کے ناطے سے مثال ہے کہ جب فرعون کے سامنے حق کا پیغام دیا تو آج ہمیں بھی ہر بڑی طاقت کے سامنے اللہ کا دین خوبصورت طریقے سے پیش کرنا ہے۔
عموماً ایسے وقتوں میں زبان لڑکھڑاتی ہے، لوگ مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ جیسے لیڈر کے سامنے فرعون کچھ کر نہ سکا۔ پھر آیت 103 سے اگلی آیات میں قیامت کے مناظر ہیں، کیا اس دن کی سختی ہوگی کہ کوئی بات تک نہ کر سکے گا۔ آیت 111 112 میں ہمارے لیے محاسبے کا ایک نقطہ ہے کہ کیا مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اللہ اس کو جانتا بھی ہے، اس پہ نظر بھی رکھتا ہے۔ آیت 119 میں جہنم کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ اللہ اس کو جنوں اور انسانوں سے بھرے گا، اور پھر کچھ انسان اور کچھ جنات اس جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ اگر قوم موسیٰ کی بے حیائی دیکھیے تو اس کے اندر آپ کو کیا دکھتا ہے؟ کئی سال سے فرعون کے چنگل میں رہے، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ پھر اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اور اسی طرح سے فرعون نے اپنے مقابل اللہ اور رسول کی بڑائی کو حقیر جانا، فرعون کو بڑا مانا، اور اس کی قوم خود بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ ان کے لیے ایک محسن تھے، لیکن انہوں نے ان کی قدر نہ کی، نجات دہندہ نبی سے بدگمان ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ سوال ہے کہ قوموں کی بے حیائی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ تو نمبر 1، نبی کی ناقدری اور نافرمانی کرنا، نبی سے خاندانی تعلق ہونے کے باوجود ان کے سامنے گناہ کرنے میں عار محسوس نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی دیکھ کر بھی حق کو نہ پہچانا، اور اسی طرح سے نبی کی حق بات اور نصیحت کے آگے بے حس بنے رہے، شیطان کے دھوکے میں رہنا پسند کیا اور اپنی فطرت کو مسخ کیا۔ آج بھی یہ چیزیں کم و بیش ہمیں دکھتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ یوسف شروع ہوتی ہے جس میں انسانی رشتوں کی حیا کی بات ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف کے قصے کو دیکھیں تو اولاد کی حیا، ماں باپ سے بات کرتے وقت کتنی لجاجت سے بات کرتے ہیں، یا باتی ہاں۔ پھر حضرت یوسف ذرا سے جوان ہوئے اور عزیز مصر کے گھر میں عورتوں کے چنگل میں پھنسے تو ان کی نوجوانی کی حیا دکھتی ہے کہ کیسے باحیا انسان تھے، کہ ایک نہیں کئی عورتوں نے بھی ان کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ پھر اسی طرح عورتوں کی بے حیائی کا تذکرہ ملتا ہے، کیسے دل پھینک رہی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت یوسف کے دل میں اس چیز کی بڑی لاج تھی کہ میں عزیز مصر کی نمک حرامی نہ کروں، تو دوسروں کے احسانات کی حیا کی جاتی ہے۔ حضرت یوسف کو یہ سارا کب ملا؟ کس نے دیا؟ بچپن میں کچھ سال ہی ماں باپ کے پاس رہے ہوں گے۔ تو آپ کے میرے لیے کام یہ ہے کہ بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کیے بغیر، ان کے اندر بگاڑ آنے کا انتظار کیے بغیر بچپن ہی سے ان کے اندر حیا ڈال دی جائے۔ کیسے؟ مگر کیسے؟ تو پہلی تو بات یہ کہ بچپن سے ہی اولاد کو باحیا بنائیے۔ کبھی چھوٹے بچوں کے پیمپرز دوسروں کے سامنے چینج نہ کریں، ان کی پرسنل ہائیجین کو تنہائی میں پورا کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے 10 سے 12 سال کے لڑکوں کو نامحرموں کے سامنے نظریں جھکانا سکھائیں۔ گھر میں ماں بہن بھی ہوتی ہے نا، تو نظریں جھکا کے بات کیجیے۔ کتنے بھولے لگتے ہیں 10-12 سال کے بچے جب نظر جھکا کے بات کرتے ہیں۔ پھر اس طرح نماز کا پابند کیجیے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان میں حیا پیدا کرتی ہے۔ قرآن کے ساتھ ان کا گہرا تعلق قائم کرائیں، صحابہ کرام کے کردار اور قصے سنائیے، اور بچوں کے سامنے بے حیائی کی باتیں نہ کی جائیں۔ یاد رکھیے کہ شرم و حیا صرف ایک محدود صفت نہیں ہے۔ خلاصہ کر دیتی ہوں جو کچھ آج ہم نے دیکھا، کہ شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے جس کے بعد انسان ناپسندیدہ فعل اور گندی حرکتوں سے باز رہتا ہے، اور حیا کی وجہ سے انسان کے قول و فعل میں حسن اور جمال پیدا ہوتا ہے۔ باحیا انسان مخلوق کی نظر میں بھی پرکشش بن جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں تو مقبولیت پاتا ہی ہے۔ حیا کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کرے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے
کہ اولاد سے اتنی دوری نہ رکھی جائے کہ وہ اپنے نجی معاملات کو کہنے میں شرم محسوس کرے۔ یہ بھی ہم نے یوسف اور ان کے باپ کے تعلق میں سے سیکھا۔ پھر اپنے بڑوں کی بزرگی کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی بڑوں کی حیا ہر وقت بچوں کو ماں باپ اور نانا نانی اور دادا دادی کے سامنے زبان کھول کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اپنے ہی گناہوں سے بھی حیا کھانی چاہیے۔ اپنی سوچوں کو باحیا بنائیے، کیونکہ جس نے سوچ کی حفاظت کر لی اس کی نگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تنہائی میں بھی حیا کا دامن تھاما جائے۔ آج بہت آسان ہے، آپ کے ہاتھوں میں گیجٹ ہیں، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو، آپ جو مرضی دیکھیں، تو بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بھرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس پورے پارے میں ہم نے ماں باپ کے ساتھ حیا یا بے حیائی کے تعلق میں 2 مثالیں دیکھی۔ حضرت نوح کا بیٹا جس نے باپ کے رتبے اور حیثیت کو نہیں پہچانا اور اپنے ظلم میں خود کو ہی بچا لینے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، انہوں نے بھی اپنے باپ کی قدر نہیں کی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کرنا اور اپنے باپ کا دل دکھانا پسند کیا۔ آج کی نسل بھی عمومی طور پہ اپنے ماں باپ کے رتبے اور عزت کو اس طرح نہیں سمجھ رہی جیسے آج سے پہلے تھا۔ سوال لکھیے کہ حیا کی اہمیت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حیا خیر کے علاوہ کچھ نہیں لاتی۔ دیکھیے، نظریں جھکائیے، بات میں لجاجت رکھیے، آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 63 شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شاخ ایمان بھی ہے۔ پھر حیا کمزوری نہیں ہے، یہ مضبوطی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جس میں کمزوری ہوتی ہے نا وہ حیا کی باتیں کرتا ہے، نہیں، حیا بہت بڑی آپ کے لیے مضبوطی ہے۔ قرآن سے جڑ کر انسان کا حلیہ اور لباس باحیا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنے جسم سے حیا کیسے کریں؟ اس جسم کو نیکیوں میں لگائیے تاکہ کل جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اللہ سے حیا کیا ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، اور لوگوں سے حیا کیا ہے کہ ان کے سامنے گناہ کو نیکی سمجھ کر نہ کیا جائے۔ اولاد سے حیا کیا ہے کہ شوہر بیوی کے تعلق کو بہت باحیا بنایا جائے، خاص طور پہ بچوں کی موجودگی میں۔ قرآن سے حیا کیا ہے کہ حق بات سن کر منہ نہ موڑا جائے، اور عمر کے کسی بھی حصے میں علم حاصل کرنے سے کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھے۔ یہ بھی ایک قسم کی حیا جو ناپسندیدہ ہے۔ سوال پوچھنے میں حیا نہیں رکھنی چاہیے، حق کے اظہار میں کبھی پیچھے نہ رہیے، دوسروں کو برائیوں سے روکنے میں کبھی جھجک نہ رکھیں، یعنی یہاں حیا جھجک کے معنوں میں بھی آتی ہے، اور شریعت کو بیان کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے باحیا بنائے اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں سجا لیں، سنوار لیں۔ یہ دنیا کی 4 دن کی رنگینیاں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ دن بدن جتنا میڈیا عام ہوتا جا رہا ہے، جتنے گیجٹ عام ہوتے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ نظروں کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، دل میں اٹھنے والی باتوں کی۔ کل کے دور میں وہ چیزیں جو بہت بری لگتی تھی آج نون ہو گئیں، گویا کہ کل تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آج ایکسیپٹ کر چکے۔ کیا تھا شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کا تصور؟ کیا کہتے تھے؟ میں یہاں کیا بولوں؟ کیا ہوتی تھی وہ دوستی جس کو لوگ رات کے چھپ چھپ کر اگر کسی کے گھر کوئی لڑکا جھانک لے یا اگر لڑکی اسکول کالج سے باہر چلی جائے کیا غیرت آ جاتی تھی؟ لیکن آج کچھ ایسا ہوا کہ جس کے بعد ہم سب بدل گئے۔ پوری کہانی میں سورۃ یوسف میں خاص طور پہ خوابوں کی بھی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے خواب دیکھنے والا بنائے، سوتے میں بھی اور جاگتے میں بھی، اور ہم اپنی نسلوں کی اس سوچ کے ساتھ تربیت کریں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ امین ہے اس امت کے، کل انہوں نے دنیا کو دین دینا ہے، اور اگر آج ہم ان کو ذاتی چیزوں میں لے گئے، آج اب دیکھیے عمومی طور پہ لوگ بس اپنی نفس کی خواہشات پہ چلتے ہیں، ڈیٹس کوئی تاریخیں دیکھ کر کبھی کسی کو پھول دیے جاتے ہیں، کبھی محبت کی جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہر وقت بس سب سے بڑا غم یہ ہے کہ میری شادی کہاں ہوگی، میں نے کس کے ساتھ جانا ہے، فلاں خوبصورت ہے کہ نہیں، اور اس طرح سے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اوور لک کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ماں باپ کے تربیت کا انداز بدل جائے اور ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں بیٹوں کو بھی حیا سکھائیں، سوچوں کا تزکیہ کریں
کیا میں اس معاشرے میں بے حیائی تو نہیں پھیلا رہی؟ کیا میں انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کر رہی ہوں؟ کیا میری آنکھیں گندے مناظر تو نہیں دیکھتی؟ کیا میں اپنے فون کے اوپر اپنے خلاف حجتیں تو قائم نہیں کر رہی؟ کیا میں اپنے کانوں کو گندی باتیں سنا کر بے حیا تو نہیں کرتی؟ گندے لفظ بول کر بے حیا تو نہیں کرتی؟ کیا میرے ہاتھ نامحرم سے گندی باتیں کر کے چٹ چیٹ کر کے ہاتھوں کو بے حیا تو نہیں بنا رہے؟ کیا میرا دل غیر محرم کی محبت میں حیا سے خالی تو نہیں ہو چکا؟ اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ کیا عورت ہونے کے ناطے گھر میں رہنا مجھے قید لگتا؟ کیا عورت ہونے کے ناطے بے مقصد گھر سے نکلنے کو ناپسند کرتی ہوں؟ اور جب گھر سے باہر جاتی ہوں تو کیا شرعی حدود کو پورا کرتی ہوں؟ اور کیا گھر سے باہر خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہوں؟ آپ 101 باتیں لکھتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے جواب دلائے گا۔ آج مغربی معاشرہ اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ اللہ نے نسب کی حفاظت کا اتنا خوبصورت ذمہ جو امت مسلمہ کو دیا، اس سے آج بھی ہماری نسلیں محفوظ ہیں، اور اللہ کرے کہ قیامت تک محفوظ رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔